الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ آج ہماری کلاس سیرت کی ہے اور ہم نے غزوہ خیبر کو کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح فرمایا۔ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ یہ جو غزوہ خیبر ہے، اس سے پہلے کون سا ایسا ایونٹ یا تاریخی واقعہ پیش آیا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ اب سب سے پہلے خیبر کو فتح کرنا چاہیے؟ تو کون سا ایونٹ تھا، کون سا تاریخی واقعہ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بعد سب سے پہلا فیصلہ یہ ہوا کہ ان یہودیوں کا قلعہ کما کیا جائے؟ سر صلح حدیبیہ کے بعد۔ اچھا، بالکل بہت صحیح بتایا آپ نے۔ تو صلح حدیبیہ میں کیا خاص بات تھی؟ دیکھیں، اگر آپ نے میری پہلے عرض سن لیں، اسی لیے قرآن اور سیرت کو اتنا آپس میں تعلق ہے کہ جس نے سیرت سمجھی اس کو قرآن سمجھنا آسان، اور قرآن بغیر سیرت کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ کیوں؟ قرآن جس ہستی پر نازل ہوا اس کی زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ جس سے ہمیں قرآن کی عملی تعبیر سمجھ میں آتی ہے، اور اس پر عمل کر کے انسان کس قدر اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ لہذا سب سے پہلی بات کہ اس کی نوبت آئی صلح حدیبیہ کے بعد۔ صلح حدیبیہ کا تذکرہ ہوا ہے سورہ فتح میں۔ آگے ہم اب پڑھنے والے ہیں سورہ فتح، غور سے پڑھیے گا، سمجھیے گا۔ اور پہلی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل میں اب تک غزوہ حدیبیہ سے پہلے تک قریش کیا سمجھتے رہے مسلمانوں کو؟ جلدی بتائیں، کیا سمجھتے رہے؟ یہ کہ وہ ان کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کہ مشرکین مکہ اب تک پوری انہوں نے ٹل لگا لیا، اور وہ آخری موقع تھا غزوہ احزاب، جس میں انہوں نے پورے عرب کو جمع کر لیا۔ انہوں کے ساتھ جو سب سے بڑی مدد تھی کہ ان کو گھیر گھار کے سارے قبیلوں کو لے آئے، اس میں یہود کا بڑا دخل تھا۔ یہود کی، اب یہ سمجھیے بات، آج پورا جو یہ یہود کر رہے ہیں نا مسلمانوں کے ساتھ غزہ میں، اور یہ کل عربوں کے ساتھ بھی ہوگا، صحیح حدیثیں موجود ہیں، آج ایران کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ سب مسلمان اس بات کو جمع خاطر سمجھ لیں کہ اگر انہوں نے اب موقع اس کو ریئلائز نہیں کیا تو یہ ایک ایک کر کے ختم کر دیے جائیں گے۔ اچھا، اب بڑے غور سے سنیے۔ صلح حدیبیہ دراصل ایسی صلح تھی جس میں مسلمان بالکل ایٹ پار، برابر کی سطح پر آ گئے، ان مشرکین مکہ کے برابر آ گئے جو ان کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے، مشرکین مکہ نے یہ مان لیا کہ مسلمان ایک ایسی طاقت ہیں، اور ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ کا، اس میں انہوں نے 10 سال کا معاہدہ کیا، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اب جنگ ہم ان سے جیت نہیں سکتے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو جو اللہ نے تحفہ دیا صلح حدیبیہ کی شکل میں، وہ لاجواب تھا۔ اب اللہ کے نبی کا جو مشن تھا کہ پورے دین کو غالب کریں باقی سارے ادیان پر، اب
سب سے بڑے دشمن نے 10 سال کا معاہدہ کر کے آپ کو برابری کی سطح پر تسلیم کرنا پڑا مشرکین مکہ کو، تو لہٰذا یہ وہ موقع تھا کہ جس سے اب اگلے مراحل کی ساری کے سارے راہ ہموار ہو گئی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیغمبرانہ بصیرت اللہ نے آپ کو دی تھی، اور اس حکمت کے تحت سب سے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ جو نمبر 2 پہ بڑے دشمن ہیں وہ یہود ہے، اور یہود سارے جمع ہو گئے۔ کہاں پر؟ خیبر میں۔ کون سے یہود؟ وہ جو پہلے جنگ بدر کے بعد نکلے ہیں بنو کین کا، پھر غزوہ عہد کے بعد جنہوں نے قتل کی ساری منصوبہ بندی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جو ملک وہ بدر ہونا پڑا مکہ مدینہ سے، اور مدینہ بدر ہو کے وہ بھی پہنچے خیبر میں۔ اور آخری لاٹ جو جن کے مرد قتل ہو گئے کیونکہ انہوں نے انتہا کر دی تھی، انہوں نے یہ طے کر لیا تھا احزاب سے کہ بھئی آپ باہر سے حملہ کریں، ہم اندر سے، تو مسلمان تہس نہس ہو جائیں گے۔ رب العالمین نے جس طرح ان کو ناکام کیا اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ لہٰذا یہ سارے جو یہود تھے نا، یہ جمع ہو گئے خیبر میں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ پیشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے نا کہ آخرت جب ایک وقت آئے گا کہ یہ سارے یہودی جمع ہو جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہیں پر ختم کرے گا۔ ایسے بے آسرا ہوں گے کہ ہر درخت پکارے گا کہ اے مسلمان آ، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اس کو مار۔ لہٰذا ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھیے کہ وہاں خیبر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا تو آپ نے صحابہ سے پتہ کیا کہا؟ ذرا غور سے اس چیپٹر کو پڑھیے، بڑا عبرت آموز ہے، اور آج ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے کہ کس طرح ان یہودیوں سے نپٹا جائے۔ کیوں؟ نبی صادق ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے، اور انہوں نے ان یہودیوں کو کس طرح اللہ کے احکامات کے مطابق ان پر عمل کرتے ہوئے کس طرح ان یہودیوں کو شکست دی۔ آج بھی وہی طریقے ہوں گے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے چیزیں ہم سمجھیں گے، ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ کوئی سوال یہاں تک غزوہ خیبر کے بارے میں؟ تو غزوہ خیبر کی جو پہلی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا وہ غزوہ ساری معاہدہ حدیبیہ تھا۔ کیوں؟ اب سب سے بڑے دشمن قریش کے مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فراغت مل گئی، 10 سال کا معاہدہ ہو گیا، نو وار پیکٹ، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا کہ اب ان یہود کو جو سب جمع ہو چکے ہیں خیبر میں، ان کو جب تک شکست نہیں دی جائے گی یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، یہ خود اور دوسرے قبیلوں کو ورغلاتے رہیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 صحابہ کو لیا، اور یہ صحابہ وہ تھے کہ جس میں کوئی منافق نہیں تھا، سارے کے سارے آزمودہ صحابہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر خیبر کو روانہ ہو گئے۔ آپ ذرا پیج 498 نکالیے اپنی کتاب کا، 497 سے شروع ہوتا ہے خیبر کا واقعہ، تو 498 جو ہے خیبر کو روانگی، اور اس کے بعد ہے سورہ فتح کی آیت 20۔ نکال لیا آپ نے؟ جی سر۔ بڑے غور سے دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعدکم وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا، اللہ تعالیٰ نے تم سے بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم حاصل کرو گے۔ اچھا، تو یہ کون سے اموال غنیمت ہیں جس کا ذکر اس آیت میں ہے؟
صلح حدیبیہ کا غزوہ ذکر ہے خیبر سر؟ کے بعد، جی غزوہ خیبر کے بعد یہود کے بعد. ہاں، صلح. یہ ہوئی نا بات. صلح حدیبیہ میں تو آپ دیکھیں وہاں کوئی مال غنیمت نہیں ہاتھ آیا تھا. یہ قرآن کو سمجھ کے پڑھے. ہاں، یہودیوں کا جو خیبر میں قلعے تھے اور جو ان کے سامان تھے، جو فتح کے بعد جو مال غنیمت ہاتھ آیا، اس کو یہاں قرآن مغانم کثیرہ کہہ رہا ہے. قرآن کو سمجھ کے پڑھیے. یہ ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ کتاب جو ہماری رہنمائی کر رہی ہے اس کو ہم سمجھ کے پڑھتے ہی نہیں ہیں. سر اسی صفحے میں لکھا ہوا ہے خیبر کی روانگی میں کہ صلح حدیبیہ جو ہے نا وہ بھی اموال غنیمت سے ہے، اور دوسرا وہ خیبر. صلح حدیبیہ اس کی راہ ہموار ہوئی. صلح حدیبیہ میں کوئی جی سر، ایسے مال ہی ہے غنیمت نہیں ہاتھ آیا. بتائیں مجھے کون سا مال غنیمت ہاتھ آیا ہے؟ سر، مطلب وہ وجہ بنا ہے اس طرح سے وہ بتایا. تو وجہ کی بات تو کریں، لیکن مال غنیمت جو ہے وہ تو خیبر میں ملا ہے. اس کے چیزوں آخر میں لکھا ہوا ہے اس سے مراد خیبر ہی ہے، غانم مال غنیمت سے مراد خیبر ہی ہے. ہاں، لیکن اگر ہم سمجھیں تو بات کو نا کہ صلح حدیبیہ میں تو ایک صلح ہوئی ہے اور کوئی مال غنیمت آپ کے ہاتھ نہیں آیا. اچھا، فعجل لکم ہذہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم حاصل کرو گے اور تمہارے لیے فوری طور پر عطا کیا کر دیا. کون سا مال؟ خیبر کا مال غنیمت. تو رب نے پیش کی اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب یہاں اگر ہم اس کو اچھی طرح سمجھیں تو اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا کہ صلح حدیبیہ کے بعد اب آپ کو خیبر فتح ہوگی اور مال غنیمت آپ کے ہاتھ آئے گا، جو اس آیت سے صاف پتہ چل رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ اسلامی لشکر کی جو تعداد ہے اس کا نیچے ہیڈنگ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین اور کمزور ایمان کے لوگ سفر حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کرنے کے بجائے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے بارے میں حکم دیا. اور حکم دیکھیں قرآن کی آیتیں کتنی کلیئر ہیں. اب اگر میں اور آپ صلح حدیبیہ کو نہ سمجھیں، خیبر کی فتح کو نہ سمجھیں، تو یہ آیت کیسے سمجھ سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیقول مخلفون، وہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے نا، وہ منافق جو پیچھے رہ گئے تھے، کس میں؟ غزوہ حدیبیہ میں. اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعکم. ترجمہ سنیے. جب تم اموال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانو لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے گئے لوگ کہیں گے ہمیں بھی ساتھ چلنے دو. کیوں؟ اب ان کو پتہ چل گیا کہ خیبر میں تو بڑا مال غنیمت ہوگا. اب وہ کہتے ہیں وہاں تو اصل میں یہ بات نوٹ فرمائیں اور بڑی اچھی طرح سمجھیں کہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ جو جا رہے ہیں نا صلح حدیبیہ کے لیے مسلمان، ان کو تو کافر کبھی بھی چھوڑیں گے نہیں. یہ سارے کے سارے وہاں ختم ہو جائیں گے. یہ منافقین کا، مدینے کے منافقین کا پکا خیال تھا. رب العالمین جو مسلمانوں کی پوری مدد فرما رہے تھے، انہوں نے کس طرح اس صلح حدیبیہ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو وہ پروانہ دے دیا کہ اب وہ دین غالب کرنے کے قابل آ گئے. تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم ضرور چلیں گے، کیونکہ اب دیکھیں نا، ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کی تائید و نصرت ان کے ساتھ ہے. یہ حدیبیہ میں کامیاب اور کامران ہو کر لوٹے، لہٰذا اب فتح جب یہود کو شکست دیں گے تو بڑا مال غنیمت ملے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ذرا قرآن کو بڑے غور سے پڑھیں، کتنی بصیرت آموز چیزیں ہیں. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، تو کیا چاہتے ہیں وہ؟ کہ اللہ کی بات کو بدل دیں. ذرا غور فرمائیں، اللہ نے تو فیصلہ فرما دیا، تو اب کل لن تتبعونا، تم ہمیں ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، ہمارے ساتھ ہم کذالکم قال اللہ من قبل،
قبل فسیقولون بل تحسدوننا، منافق کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مسلمانوں کو، تو اللہ نے پہلے ہی سے بات کہہ دی تھی، اس پر یہ لوگ کہیں گے نہیں بلکہ تم تو ہم سے حسد کر رہے ہو۔ ذرا ان کا الزام دیکھیں منافقین کا، یہ جو تم نہیں لے رہا ہے نا، حسد کر رہے ہو، نعوذ باللہ۔ اللہ تو جانتا ہے۔ اور بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ کم ہی سمجھتے ہیں۔ کس چیز کو کم سمجھتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کے منصوبوں کو، بات کو سمجھیں یا بڑا کلیئرلی۔ مومن سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ کی تائید ہے، میں اللہ کی خاطر صرف کروں گا، کوئی اور مقصد نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے گا۔ یہ جو کافر ہے، یہ نعوذ باللہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی کیونکہ وہ تو اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے۔ خواہش نفس ہمیشہ واقعات کا غلط تجزیہ کرتی ہے، واقعات اللہ کے قابو اور کنٹرول میں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کر اور صحابہ کو یہ نصیحت فرما دی کہ آپ صرف پکے مسلمانوں کو لے جائیں۔ تو لہٰذا آپ نیچے دیکھیں گے کہ وہ جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی، یہ بیعت رضوان کب ہوئی ہے بلا؟ صلح حدیبیہ کے بعد، صلح حدیبیہ۔ اچھا، یہ کس وقت ہوئی ہے بلا؟ 6 ہجری میں سر، جب نہیں، قبول کی طرف موقع کیا تھا؟ موقع کیا تھا؟ حضرت عثمان کے شہادت کی خبر پھیل گئی تھی اس کے بعد۔ ایکسیلنٹ۔ تو حضرت عثمان کی شہادت کی خبر کیوں پھیلی؟ کیا وجہ کیا تھی؟ اب جن جانے میں دیر ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہ سمجھے مسلمان کے ان کو شہید کر دیا گیا۔ دیکھیں، پہلی بات ہمیشہ چیزوں کی تہ تک پہنچیں تاکہ پورا واقعہ سمجھ آنے کے بعد جو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے نا، ہوا یہ کہ مکے والوں سے بات چیت کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان، کیونکہ ان کی بڑی قدر و قیمت تھی مسلمانوں میں بھی اور کافروں میں بھی، تو ان کو بھیجا کہ جائیں اور ان سے بات چیت کریں۔ وہ جب تشریف لے گئے، وہاں پہنچے تو مشہور ہو گیا کہ ان کو تو قتل کر دیا منافقین نے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی مسلمانوں سے کہ ہم ان کا بدلہ ضرور لیں گے۔ یہ تھی بیعت رضوان۔ اب آپ اگر یہ نہیں سمجھ آیا تو پھر پورا واقعہ تو جب تک نہیں سمجھیں گے تو کیسے سمجھ آئے گا؟ لہٰذا بیعت رضوان کرنے والے وہ لوگ تھے، وہ صحابہ تھے جنہوں نے نبی کریم اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ کے اوپر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا وہ دراصل اللہ کا ہاتھ تھا۔ وہ اللہ سے وعدہ کر رہے تھے پورے اخلاص سے کہ ہم جان لگا دیں گے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اگر بدلے کا موقع ہے لینا ہے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہم اس کے تابع رہیں گے۔ یہ پکے سچے مسلمان تھے۔ یہ تھا وہ گروہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے مقابلے میں ساتھ لے کے گئے، 1400۔ اور یہ صحابہ کون سے ہیں؟ بیت الرضوان والے صحابہ ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو کہ نہیں؟ جی سر، الحمدللہ الحمدللہ۔ کوئی سوال ہو، کوئی چیز کے لیے بہت اہم یہ سیرت کے جو پوائنٹس ہیں، یہ دیکھیں یہودیوں کا خاتمہ اللہ کر رہے ہیں، آپ ابھی آگے دیکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس خاتمے کے لیے سارے اسباب پیدا فرما رہے ہیں کہ وہاں ایسے لوگ ہوں جو آج دیکھیں، ذرا غور کریں کس قدر عرب جو ہیں وہ یہودیوں کو ہیلپ کر رہے ہیں ایران کے مقابلے میں۔ ذرا سوچیں، یہ منافق ہیں۔ اگر مومن ہوتے تو یہ کبھی بھی اللہ کے دشمنوں اور ان کے دشمنوں، مسلمانوں کے دشمنوں کو اس موقع پر کبھی ان کا ساتھ نہ دیتے۔ جی سر، بالکل صحیح ہے۔ چیزوں کو سمجھیں، یہ واقعات اللہ نے یوں نہیں کہہ دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین اگر کوئی نمونہ ہے تمہارے لیے، چاہے وہ سیرت ہے، کردار ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، عقیدہ ہے، صلح
جنگ کے معاملات ہیں، آپ کا نمونہ صرف جو نمونہ اللہ نے بنایا آپ کے لیے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بڑی بات ہے۔ اب ذرا آپ آگے ہیڈنگ ہے یہود کے لیے منافقین کی سرگرمیاں، بہت اہم بات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ کتنا ان کے لیے، یہودیوں کے لیے، جس طرح آج کے مسلمان حکمران ہیں، وہ کس طرح ان یہودیوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اس نے پیغام بھیجا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف رخ کیا ہے، لہذا چوکنا ہو جاؤ، تیاری کر لو، اور دیکھو ڈرنا نہیں، کیونکہ تمہاری تعداد اور تمہارا ساز و سامان زیادہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا بہت تھوڑے ہیں، تہی دست ہیں، اور ان کے پاس ہتھیار بھی بس تھوڑے سے ہی ہیں۔ بالکل پیرللزم آج دیکھ لیں، یہی آج کے مسلمان ڈر رہے ہیں جو منافقین حکمران ہیں کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی یہود کی کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں ساری ٹیکنالوجی کے باوجود آج سال سے اوپر ہو رہا ہے، وہ غزہ پر کنٹرول نہیں کر سکے۔ اللہ کی مدد سے کامیابیاں ہوتی ہیں، اور وہ مدد آج بھی اللہ تعالیٰ نے انہی غزہ کے مجاہدین کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ اور یہود یہ جو قربانیاں دے رہے ہیں وہ سیدھے جنت میں جا رہے ہیں، اس لیے کہ جنت کا حصول یقینی ہے، کس کے لیے؟ شہید کے لیے۔ ذرا غور فرمائیں، وہ ایک صحابی نے کہا تھا نا کہ کافروں کو زندگی عزیز ہے اور پکے مومن مجاہد کو اس سے کہیں زیادہ موت عزیز ہے فی سبیل اللہ۔ سوچے، یہ ہے ایمان۔ کبھی کاش دل پگھل گئے ہیں یورپ اور امریکہ میں کافروں کے، جب انہوں نے ان ماؤں کو دیکھا، ان بچوں کو دیکھا کہ کس طرح وہ جان اللہ کے ساتھ سپرد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ ان کو دیکھ کر، ان کے واقعات سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ موقع ہیں ہمارے لیے تاکہ ہم بھی اپنے ایمان کو انہی کی طرح اللہ کے، اپنی جانیں جو ہیں وہ اللہ کے سپرد کر دیں، کہ جہاد اور قتال میں ہو تو ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا ہے جو صحابہ صحابیات نے کیا، جو مجاہدین غزہ نے کیا ہے۔ اچھا، کوئی سوال؟ یہ سوال ہے جی، یہ سوال ہے کہ عبداللہ بن ابی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسد میں یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، تو یہ آج کے منافق حکمرانوں کو کیا مسئلہ ہے؟ اوہو، یہ کیوں یہودیوں کے ساتھ؟ ذکیہ صاحبہ، ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کو اپنا والی اور مالک اور مددگار نہیں سمجھتے، یہ سمجھتے ہیں ہمیں اب امریکہ بچائے گا، ہمیں یہودی بچائیں گے۔ یہ ہے ان کا مسئلہ، جو اس وقت مسئلہ عبداللہ بن ابی کا تھا، کہ یہ نعوذ باللہ وہ سمجھتا تھا کہ یہ یہودی، اس آپ نے اوپر پڑھ لیا، ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ ان کے پاس وسائل ہیں، وہ ان مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ لیکن ختم وہ ہوتے ہیں جن پر اللہ کا عذاب ٹوٹتا ہے، جن پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ ان کو غیب سے بچاتا ہے۔ آپ بدر دیکھ لیں، احد دیکھ لیں کہ اللہ نے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی ہے۔ یہ یہودی جو تھے، جو مدینہ میں تھے، بنو قینقاع ہوں، بنو نذیر ہوں، بنو قریظہ ہوں، یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ جو پہلے تھے، جو دونوں قبیلے عربوں کے مدینے میں، اوس اور خزرج، یہ تو ہمارے مضارع ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کیا کر لیں گے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیں، ان کو نہ صرف مدینے سے نکالا بلکہ جہاں جا کے وہ بیٹھ کے سازشیں کرتے تھے، خیبر وہاں بھی پہنچے۔ دیکھیں رب کے کرم، رب کے پلان دیکھیں۔ آج ان منافق حکمرانوں کو یہ پتہ نہیں ہے، کاش یہ قرآن اور سیرت کو پڑھتے تو ان کو پتہ ہوتا کہ اللہ کے دشمنوں کو کے خلاف جو مومنوں کو اللہ، مومن مجاہدین کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اس کا کوئی بدل ٹیکنالوجی اور کوئی اور حکمت عملی نہیں ہے۔
نبی کریم جی صلی اللہ سر، علیہ وسلم جی یہ بزدل ہو گئے ہیں اور ان کو واہن کی بیماری ہے، دنیا عزیز ہے، موت سے ڈرتے ہیں۔ بس جب موت سے ڈرتے ہیں نا، اللہ کے یہ جان کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ اور اگر قربانی دے دی ہم نے اس جان کی اللہ کے لیے، اس سے بڑا فائدے کا کوئی سودا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ سارا یہ پڑھ لیں گے کہ خیبر کا راستہ کیسا اختیار کیا، اور اب آپ اگلے پیج پہ آ جائیں، اور ذرا ایک چیز میں آپ سے ضرور کہوں گا کہ راستے کے بعض واقعات کو پڑھنا، تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اچھا، اب یہ حضرت سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے، رات میں سفر طے ہو رہا تھا۔ ایک آدمی نے عامر سے کہا، اے عامر، کیوں نہ ہمیں اپنے کچھ نو واردات سناؤ۔ عامر شاعر تھا، سواری سے اترے اور قوم کی حدیث خوانی کرنے لگے۔ ذرا اشعار کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ کیا بات ہے! دیکھیں، جن مومنوں کو اللہ سے یہ توقع ہو اور اللہ ہی کائنات کا مالک، خالق، رازق، حاکم ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں کیسی تمنا ہے، اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے اللہ، اگر تو نے یہ بندوبست فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر ہمیں ہدایت سب سے دنیا کی بڑی نعمت سے نوازا، ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ کی ہدایت کتنی بڑی قیمتی چیز ہے؟ فرمایا، نہ صدقہ کرتے، نہ نماز پڑھتے، ہم تجھ پر قربان، تو ہمیں بخش دے جب تک ہم تقوی اختیار کریں، اور اگر ہم ٹکرائیں تو ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم پر سکینت نازل فرما۔ جب ہمیں للکارا جاتا ہے تو ہم اکڑ جاتے ہیں، اور للکار میں ہم پر لوگوں نے اعتماد کیا ہے۔ تو جب اللہ کے راستے میں کوئی للکارے تو مومن جو ہے فولاد بن کے سامنے آ جاتا ہے۔ آپ ذرا سنیں، حضور نے یہ سن لیا شعر تو فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، یہ کون ہدی خان ہے؟ لوگوں نے کہا، عامر بن اقوع۔ آپ نے فرمایا، اللہ اس پر رحم کرے۔ قوم کے ایک آدمی نے کہا، اب تو شہادت واجب ہو گئی۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وجود سے ہمیں بیراور نہ فرمایا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر سب سے زیادہ راضی ہوتے تھے نا، اللہ تعالیٰ اس کو شہادت دے دیتے تھے۔ اس لیے جب آپ نے تعریف فرمائی، کیوں؟ دیکھیں شہادت کتنی بڑی اللہ کی عنایت ہے۔ کبھی سوچا آپ نے؟ شہید سیدھا جنت میں جاتا ہے، اس کو وہ جو سب سے مرحلے سارے جنت میں جانے کے، ان کو سب کو بائی پاس کر کے، نہ وہ برزخ کو دیکھتا ہے، برزخ معاف، میدان حشر معاف، حساب کتاب معاف، جس نے جان اللہ کے راستے میں دے دی۔ تو دیکھیں صحابہ اور صحابیات کس قدر شہادت کے متمنی ہوتے تھے۔ یہ جو ہم نے کہ ہم فلاں بن جائیں، فیلڈ مارشل بن جائیں، کہیں اللہ کی رضا کے بغیر کوئی اور مطمع نظر نہیں ہوتا تھا۔ تو مومن جو ہے وہ صرف جان پیش کرتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، شہادت بہت بڑا اعزاز ہے۔ سر جی، یہ کیا پیارے الفاظ ہیں، یہ دعا ہے ساری کی ساری، اور انہوں نے کتنے اچھی طریقے سے بیان فرمایا۔ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ حضرت عامر بن اقوع نے کتنی زبردست، دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں، اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے۔ کتنا بڑا تیرا احسان ہے کہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہمیں ہدایت، اس کا کتنا بڑا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ اگر آپ ایمان کی حرارت کے ساتھ پڑھیں
تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اچھا، اب ہم اگلے صفحے پہ چلتے ہیں۔ اسلامی لشکر خیبر کے دامن میں، اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں خیبر کے دامن میں، جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا پورا اجتماع ہے، وہ پورے کا پورا بن چکا ہے، جو آج آپ دیکھ رہے ہیں یہودیوں کا اڈا اسرائیل۔ تو اس میں جب آپ وہاں پہنچتے ہیں اور پہنچ کے جو دعا مانگتے ہیں پیج 502 پر، بڑے غور سے دیکھیں، بڑے غور سے دیکھیں۔ یہ ہے کہ توکل کس پر ہے؟ اللہ پر۔ یہ توکل کی بہترین مثال ہے۔ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اے اللہ، ساتوں آسمان جن پر وہ سایہ فگن ہیں، ان کے پروردگار۔ کائنات کی تعریف دیکھیں ذرا، کہ ساتوں آسمان جن پر وہ سایہ فگن ہیں، کہ انسانوں پر، ان کے پروردگار، اور ساتوں زمینیں اور جن کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے پروردگار، اور شیاطین اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا، ان کے پروردگار۔ ہم تجھ سے اس بستی کی بھلائی کے اس کے باشندوں کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، اور اس بستی کے شر سے اور اس کے باشندوں کے شر سے اور اس میں جو کچھ ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پر توکل اور بھروسہ۔ اور اس کو کون سے واسطے دے رہے ہیں؟ اسی کی ذات کے عظمتوں کے واسطے دے کے کہتے ہیں کہ اس یہودیوں کے ہر قسم کے شر سے اور ان کی چالوں سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اور رب نے کیسے محفوظ رکھا؟ ذرا آگے دیکھیں تو صحیح، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہودیوں نے اس بستی کو، جو خیبر کی بستی تھی نا، اس کو ایسا قلعہ بند بنا دیا تھا کہ باہر سے کوئی حملہ آور، انہوں نے سارے ذرائع اور وسائل اختیار کر کے اس کو اپنے لیے یقینی بنا لیا تھا کہ یہاں کوئی حملہ آور کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ ذرا دیکھیں پیج 502 پر کہ خیبر کی آبادی 2 منطقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ ایک منطقے میں حسب ذیل 5 قلعے تھے۔ قلعوں کا کوئی شمار نہیں تھا، یہ 5 قلعے وہ تھے جن میں وہ اپنے بال بچوں کے ساتھ قلعہ بند ہو جاتے تو دشمن جو ہے وہ کبھی کامیاب نہ ہوتا۔ لیکن رب نے کمال مسلمانوں کو، اور اسی لیے اب سمجھ آ رہا ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص حکم دیا کہ یہاں وہی وہ مجاہد جائیں جو پکے سچے ہیں، اور وہ ثبوت مل چکا تھا بیت الرضوان میں، جنہوں نے موت کے لیے اللہ کے لیے اپنی جان پیش کر دی تھی۔ اب دیکھیں مارکے کا آغاز ہوتا ہے، مارکے کے آغاز اور قلعہ نائم کی فتح۔ اصل میں ایک چیز نوٹ فرمائیں، رب العالمین کی جو خاص مدد آئی نا، یہودیوں کے وہ قلعے جو ان کا خیال تھا کہ یہ ناقابل فتح ہے، کوئی ان کو فتح نہیں کر سکتا، اللہ نے انہی کو مسلمان مجاہدینوں کے ہاتھوں فتح دلوائی، اور یہود درجہ بدرجہ ناکام اور مایوس ہوتے 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 بالآخر صلح پر مجبور ہو۔ یہ چیزیں اگر ہم غور سے پڑھیں اور سمجھیں تو آپ دیکھیں۔ اب ذرا اس پہلا جو قلعہ تھا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے غور سے دیکھیں، پیج 504 پہ آئے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ یہ جو مرحب تھا نا، نہیں 503 پہ پہلے ذرا آئیں واپس۔ تو ان 8 قلعوں جن کا اوپر ذکر ہے، سب سے پہلے قلعہ نائم پر حملہ ہوا، کیونکہ یہ قلعہ اپنے محل وقوع کی نزاکت اور اسٹریٹجی کے لحاظ سے یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا،
اور یہی قلعہ مرحب نامی اس شہزور اور جانباز یہودی کا قلعہ تھا جسے 1000 مردوں کے برابر بانا جاتا تھا۔ اب دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دیکھیں۔ پہلا قلعہ جس پر آپ نے حملہ کیا وہ سب سے یہودیوں کا مضبوط قلعہ تھا، اور مرحب کی تو حضرت علی بن ابو طالب نے مسلمانوں کی فوج لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے اور یہود کو اسلام کی دعوت دی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ پیچھے دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے، یہ دیکھیں جنگیں مقصود نہیں ہوتی، مقصود ہوتی ہے اسلام کا غلبہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ پہلے دعوت دینا، تو حضرت علی بن طالب نے مسلمانوں کی فوج لے کر اس قلعے کے سامنے پہنچے اور یہود کو اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے یہ دعوت مسترد کر دی اور اپنے بادشاہ مرحب کی کمان میں مسلمانوں کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ میدان جنگ میں اتر کر پہلے مرحب نے دعوت مبارزت دی کہ 1 to 1 مقابلہ، جس کی کیفیت مسلمہ بن اقویٰ نے یوں بیان کی کہ جب ہم لوگ خیبر پہنچے تو ان کا بادشاہ مرحب اپنی تلوار لے کر ناز و تکبر کے ساتھ آیا، نمودار ہوا، اور کیا اس نے کہا، نیچے ترجمہ دیکھیں اینڈ پہ 502 کے 3 پہ، خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار پوش، بہادر اور تجربہ کار، جب جنگ و پیکار کا شعلہ زن ہوں۔ ذرا اپنی اس کی تعریف سنیں آپ اس کے منہ سے۔ اور نیچے اگلے پیج پہ آئیں، اس کے مقابل میں میرے چچا عامر نمودار ہوئے، اور خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار پوش اور شاہزور اور جنگجو۔ اس کو اللہ پر بھروسہ ہے، اور اس کو جو مرحب ہے اس کو اپنی طاقت کا ناز ہے۔ پھر دونوں ایک دوسرے پر وار کیا۔ جب مرحب کی تلوار میرے چچا عامر کی ڈھال پر جا چبھی اور عامر نے اسے نیچے سے مارنا چاہا، لیکن اس کی تلوار چھوٹی تھی، انہوں نے یہود کی پنڈلی پر وار کیا تو تلوار کا سرا پلٹ کر ان کے گھٹنے پر آ لگا، اور بالآخر اسی زخم سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں اکٹھی کر کے اس کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے دوہرا اجر ہے، وہ جانباز مجاہد تھے، کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر پیدا ہوا ہوگا۔ کیا تعریف فرمائی ایک نبی صادق نے۔ بہرحال حضرت عامر کے زخمی ہو جانے کے بعد مرحب کے مقابلے کے لیے حضرت علی تشریف لے گئے۔ حضرت سلمان بن اقویٰ کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت علی نے یہ شعر پڑھے، ترجمہ سنیے۔ میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے، جنگل کے شیر کی طرح خوفناک، میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناپ پوری کر دوں گا۔ اس کے بعد وہ مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر حضرت علی کے ہاتھوں فتح ہوئی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہود کے حوصلوں کا کتنا ستیہ ناش ہوا ہوگا جب ان کے سامنے مرحب، جس کو 1000 آدمیوں کے برابر سمجھتے تھے، وہ اس کو قتل ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا۔ ذرا غور فرمائیں کہ مسلمانوں کی مدد اللہ کس طرح کر رہا ہے، کیوں؟ ان کو بھروسہ صرف اللہ پر ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر سن رہے ہیں، عامر بن اقویٰ کے سن رہے ہیں کہ کس قدر انہیں اپنے رب پر بھروسہ ہے۔ وہ رب ان مجاہدین کو کبھی شکست سے دوچار نہیں کرتا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، ضرور سوچیں، اتنی بڑی فتوحات ہوئیں کہ اسلام غالب ہو گئے، اور وہ مار کے ذرا اپنے سامنے لائیے، بدر کے ہوں، احد کے ہوں، احزاب کے ہوں، حنین کے ہوں، فتح مکہ ہو، سارے سامنے لائیے۔ اتنی بڑی فتوحات اگر کسی جرنیل نے دنیا کی تاریخ میں کی ہوں جتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نوازا ہے، مجھے ایک مثال دے دیجیے، ایک مثال تاریخ کی۔ آپ نہیں دے سکتے،
میں نے یہی چیلنج جب میں پڑھ رہا تھا امریکہ میں، تو میں نے عیسائیوں کے پادریوں کو لیکچر دیا، اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایک بندہ بنا دیجیے پوری تاریخ میں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی جنگیں لڑی ہوں اور اس میں فتوحات حاصل کی۔ بالکل چپ ہو گئے ہو، کوئی ہے نہیں تاریخ۔ اسی لیے جس نے مرتب کیا ہے نا 100 بڑے انسان دنیا کے، اس میں سر فہرست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے تاریخ، یہ ہے سیرت، جس کو پڑھ کے ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم اسی کی جیسے اللہ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے جو بڑی اہم ہے، ان ساری فتوحات کے بعد اللہ نے کون سی صورت نازل فرمائی ہے؟ جلدی بتائیں۔ سورہ اذا نصر، جاء نصر اللہ والفتح۔ ہائے اذا ہائے، جاء نصر اللہ والفتح، اس میں کیا کہا اللہ نے؟ ذرا اس کا فسبح مطلب فسبح بحمد بحمد ربک ربک واستغفرہ انہ واستغفرہ کان انہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبح بحمد ربک، صرف اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جس نے آپ کو اس فتح اور نصرت سے آپ کبھی نہ اکڑیں، کبھی نہ کہیں کہ میرا کمال ہے، اور آپ کو دنیا کے فیلڈ مارشل نہ بنیں، بلکہ آپ صرف اور صرف تسبیح کریں۔ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، فاستغفرہ، اور اس سے معافی مانگیں کہ اگر کہیں کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی ہے آپ کو سے تو اللہ آپ کو معاف کرے۔ یہ جی سر، یہ بڑے غور بات ہی سے نہیں سنیں، ہے۔ بات پہلے پوری بات سنیں۔ یہ ہے وہ دنیا کا عظیم فاتح جس کو اللہ یہ حکم دے رہا۔ آج اگر کوئی مسلمان اللہ کی تائید اور نصرت سے فیضیاب ہوتا ہے تو اس کو بھی بالکل یہی کرنا چاہیے جو اللہ نے اپنے نبی سے بتایا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو ہمارا وتیرہ یہی ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم ان جنگوں کو یا ان چھوٹی سی جو جھڑپیں ہوئی ہیں اس میں اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کریں تو یہ اللہ کے ساتھ اپنی جان پر ظلم ہوگا۔ یاد رکھیں، تاریخ سامنے رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ مطالبہ کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو جنگوں کے معاملے میں جہاں پوری تاریخ انسانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی جرنیل، کوئی ایسا بندہ نہیں جس کی فتوحات اس قابل ہوں جس قابل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور ان کو بھی اللہ نے سورہ نصر میں جو حکم دیا ہے وہ ہمارے لیے بالکل نمونہ ہے۔ کس قدر بدبختی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے شہرت کا باعث بنائیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ایک ذات ہے وہ جو ابھی اس کے بعد صورت جو میں پڑھا رہا ہوں نا آپ کو، میں پڑھاؤں گا، جس میں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے، جیسے سورہ حشر کا آخری 3 آیات ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو وہاں آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ ہی کی صفات ہیں، باقی انسان وہی اچھا جو اللہ کے ہاں اچھا، اور اللہ کے ہاں اچھا وہ جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے متقی ہو، جو سب سے زیادہ تقوی جو ہے وہ اس کی انتہا ہوتی ہے اس مجاہد کی جو اللہ کے راستے میں اپنی جان دیتا ہے۔ ورنہ تقوی کا مفہوم یہی ہے کہ جو ہر اس برائی کو چھوڑ دے جس کو اللہ نے برائی کہا ہے، اور ہر اس نیکی میں پہل کرے جس کو اللہ نے نیکی کہا ہے۔ یہ جس کی زندگی کا ماٹو یہ ہے وہ ہے متقی، اور جنت کا گارنٹی اعدت للمتقین، یہ جنت تیار ہی متقین کے لیے کی گئی ہے۔ سورہ نبا میں اللہ کہتے ہیں ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا، ساری نعمتیں گن دی، اور کس کے لیے ہیں؟ جنتی کے لیے، اور جنتی متقین ہوگا۔ تو جس نے اس عارضی دنیا میں
اللہ کے لیے سب کچھ کیا، اس کی رضا کے لیے برائیاں چھوڑی، نیکیوں پر عمل میں سبقت حاصل کی، اس کو اللہ آخرت میں دائمی زندگی جو اس کو جنت میں ملے گی وہ بے مثال اور لازوال ہوگی۔ اللہ مجھے کو بھی اس کا خوگر بنائے۔ اچھا، اب آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ اگر اس پورے کو پڑھیں گے نا تو یہ قلعہ جب فتح ہو گیا تو آپ سوچیں کہ یہودیوں پر کیا گزری ہوگی، کہ یہ کن انسانوں سے ہمارا واسطہ پڑ گیا ہے، کہ جنہوں نے مرہب جیسا آدمی، اور وہ قلعہ اور مرہب دونوں کو دیکھ لیں، جب وہ فتح ہو گئے تو یہودیوں کے حوصلے کس قدر کم ہوئے ہوں گے۔ ابھی یہاں رکے نہیں، آپ آگے دیکھیں کہ قلعہ صعب بن معاذ کی فتح، یہ پیج 505 پر ہے۔ ایک ایک کر کے قلعے کو فتح کرتے گئے مسلمان۔ اللہ کی تائید اور نصرت کی ایسی مثالیں ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں، یہ آپ نے سب پڑھنا ہے اور اگلے سنڈے کو آپ نے مجھ سے سوال کرنے ہیں۔ تو جب پہلے مرہب کا قلعہ فتح ہوا، اب آپ دیکھیں 505 پہ قلعہ صعب بن معاذ کی فتح۔ تو قلعہ نائم کے بعد قلعہ صعب قوت و حفاظت کے لحاظ سے دوسرا سب سے بڑا مضبوط قلعہ تھا۔ مسلمانوں نے حضرت خباب بن منظر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں اس قلعہ پر حملہ کیا اور 3 روز تک گھیرے میں لیے رکھا۔ تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعہ کی فتح کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ اب میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ ان قلعوں کو بنانے میں یہود نے وہ سارے اسباب رکھے، اختیار کیے کہ یہ قلعے ناقابل شکست ہوں، لیکن رب کی مدد کے سامنے کوئی چیز جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 دن تک تو، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور یہ بھی دوسرا بڑا قلعہ جو یہودیوں کا سب سے مضبوط قلعے میں سے ایک تھا وہ بھی فتح ہو گیا۔ دیکھیں کس قدر وہاں، آپ سوچیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ پر کیا گزری ہوگی۔ اس کے بعد آپ 505 پہ ہی دیکھیں، نیچے ہے قلعہ زبیر کی فتح۔ قلعہ نائم اور قلعہ صعب کی فتح کے بعد یہود کے سارے قلعوں سے نکل کر قلعہ زبیر میں جمع ہو گئے۔ یہ ایک محفوظ قلعہ تھا اور پہاڑ کی چوٹی پر واقع تھا۔ راستہ اتنا پرکوش تھا اور مشکل تھا کہ یہاں نہ سواروں کی رسائی ہو سکتی تھی نہ پیادوں کی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گرد محاصرہ قائم کیا اور 3 روز تک محاصرہ کیے پڑے رہے۔ اس کے بعد ایک یہودی نے آ کر کہا، اے ابو القاسم، اگر آپ 1 مہینہ تک محاصرہ جاری رکھیں گے تو بھی انہیں کوئی پرواہ نہ ہوگی، البتہ ان کے پینے کا پانی اور چشمے زمین کے نیچے ہیں، یہ رات میں نکلتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر قلعے میں بس چلے جانا، میں آپ سے محفوظ رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کا پانی بند کر دیں تو یہ گھٹنے ٹیک دیں گے۔ اس اطلاع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بند کر دیا۔ اس کے بعد یہود نے باہر آ کر زبردست جنگ کی جس میں کئی مسلمان مارے گئے اور تقریباً کئی یہود بھی کام آئے، لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ یعنی اب دیکھیں نا، پہاڑ پر انہوں نے بنایا، اور آپ ایک ایک چیز کو نوٹ فرمائیں کہ یہود کتنی تیز قوم ہے۔ انہوں نے اپنے دفاع کے لیے جو ممکن ہو سکتا تھا، آج کے دور میں آپ دیکھیں سب سے اہم چیز ٹیکنالوجی ہے۔ ساری فوجیں جو نارمل
آپ دیکھتے ہیں وہ پیادے اور جو لشکر ہیں، ان کی بجائے آپ نے انڈیا اور پاکستان کی جھڑپ دیکھ لی، اب آپ ایران میں دیکھ رہے ہیں کہ 1800 کلومیٹر دور شہر، میل دور شہر، ایک فاصلہ جو ایران اور اسرائیل کا ہے، وہاں حملے جو ہیں سارے بائی ایئر ہو رہے ہیں۔ لہذا آپ دیکھ لیں کہ یہودیوں نے اس وقت کی ٹیکنالوجی کے مطابق جیسے آج کے یہودیوں نے کیا، انہوں نے بھی سارے انتظامات کر رکھے تھے۔ اس کے بعد قلعہ ابئی کی فتح ہوئی ہے، پیج 506 پر ہے، اور پھر اس کے بعد آپ پڑھیں گے بالکل ایک ایک کو، قلعہ نزار کی فتح ہوئی ہے، اسی پیج پر ہے، اور خیبر کے نصف ثانی کی فتح ہو گئی، پیج 507 پر۔ اور پھر جب یہودیوں نے دیکھا کہ پہلے ابن ابی عقیق نے صلح کی بات چیت شروع ہو جاتی ہے، کیوں؟ اب ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ ہمارے قلعے تو کسی کام کے نہیں ثابت ہوئے، سب سے جو جن کو ہم محفوظ سمجھتے تھے ان سب کو فتح کر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے۔ تو اس کے بعد یہ بڑا مشہور ان کا لیڈر ہے ابن ابی العقیق، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ میں آپ کے پاس آ کر بات چیت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اور جب یہ جواب ملا تو اس نے آپ کے پاس حاضر ہو کر اس شرط پر صلح کر لی کہ قلعے میں جو فوج ہے اس کی جان بخشی کر دی جائے گی، اور ان کے بال بچے انہی کے پاس رہیں گے، یعنی انہیں لونڈی اور غلام نہیں بنایا جائے گا، بلکہ وہ اپنے بال بچوں کو لے کر خیبر کی سرزمین سے نکل جائیں گے اور اپنے اموال، باغات، زمینیں، سونا، چاندی وغیرہ رسول اللہ کے حوالے کر دیں گے، صرف اتنا کپڑا لے جائیں گے جتنا ایک انسان کی پشت اٹھا سکے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر تم لوگوں نے مجھ سے کچھ چھپایا تو پھر اللہ اور اس کے رسول بری ذمہ ہوں گے۔ یہود نے یہ شرط منظور کر لی اور مصالحت ہو گئی۔ اس مصالحت کے بعد تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے گئے اور اس طرح خیبر کی فتح مکمل ہو گئی۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ وہ جو مال غنیمت پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے، کتنا بڑا مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور یہ جب اس نے ابو العقیق نے یہ شرائط طے کی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بتا دیا کہ اگر تم نے اس میں کوئی گڑبڑ کی ان شرائط میں تو پھر یاد رکھنا تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہودی ایسی قوم ہے، اور لکھ کے رکھ لیں، جو کبھی اپنی بات پہ قائم نہیں رہے گی۔ انہوں نے تو اللہ کی کتاب تورات کو بھی نہیں چھوڑا، اس میں بھی تو تحریف کر دی۔ تو ان دونوں نے جب اس نے ابو العقیق کے دونوں بیٹوں کی بدعہدی، انہوں نے ٹرمز اور کنڈیشن کو نہیں فالو کیا تو ان کا سب کا قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے حکم کے مطابق ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور پھر مال غنیمت کی تقسیم، بہت بڑا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ اب آپ خود سوچیں کہ اپنے اموال، باغات، زمینیں، سونے، چاندی، گھوڑے، سب کچھ مسلمانوں کے حوالے کر دیے۔ اور اب یہ تھے وہ اموال غنیمت جن کی پھر تقسیم ہوئی مسلمانوں میں۔ تفصیلات آپ پیج 509 پر پڑھ لیں گے تاکہ آپ کو ٹھیک ٹھیک اندازہ ہو کہ کتنا بڑا مال غنیمت تھا۔ اور 510 پہ حضرت جعفر بن ابی طالب اور عشری صحابہ کی آمد۔ یہ کہاں سے برآمد ہوئے تھے یہ سارے صحابہ؟ حضرت جعفر بن ابی طالب اور عشری صحابہ یہ یمن جی یمن سے سر آپ نے نیچے پڑھا ہے طائف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یمن میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا علم ہوا تو ہم لوگ یعنی میں اور میرے 2 بھائی اپنی قوم کے 50 آدمیوں سمیت اپنے وطن سے ہجرت کر کے ایک کشتی پر سوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ ہوئے۔ جزاک اللہ۔
تو اب آپ وہاں پہنچ گئے تو مال غنیمت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کر کے ان کو بھی شامل کر لیا۔ اس کے بعد جو پیج 511 پہ ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی، یہ ایک بہت بڑا قدم تھا کہ حضرت صفیہ اصل میں تو کسی اور کے حصے میں آئی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیمنٹ کر کے اور ان کو آزاد کرایا، کیونکہ ان سے معاہدہ ان کا یہی ہوا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے شادی کر لی۔ یہ کردار کی بیٹی تھی، اور صحابہ کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ موزوں ترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی ہے، تو اس سے آپ نے وہ مسلمان ہو گئی اور ان سے آپ کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس کا ذکر 511 صفحے پر ہے، زہر آلود بکری کا واقعہ۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ خیبر کی فتح کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن اور یکسو ہو چکے تھے۔ سلام بن مشکم کی بیوی زینب بن حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا، اور اس نے پوچھ کر رکھا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بکری کا کون سا حصہ زیادہ پسند ہے، اور اسے بتایا گیا کہ دست تھی، تو اس لیے اس نے دستے پر خوب زہر ملا دیا، اور اس کے بعد بقیہ حصہ بھی زہر آلود کر دیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کے سامنے رکھا، تو آپ نے دستہ اٹھا کر ایک ٹکڑا چبایا، لیکن نگلنے کے بعد بجائے تھوک دیا، پھر فرمایا کہ یہ ہڈی مجھے بتلا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے زینب کو بلایا، اس نے اقرار کیا۔ آپ نے پوچھا تم میں سے کس نے تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے سوچا کہ اگر بادشاہ ہے تو ہمیں اس سے راحت مل جائے گی، اور اگر نبی ہے تو اسے خبر دی جائے گی۔ اس پر آپ نے اسے معاف کر دیا۔ یعنی جب اس نے اپنا مقصد بتایا اور نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کو پتہ چل گیا، تو لیکن آپ آگے دیکھیں تو اس کے بعد جو نیکسٹ پر ہے، روایت میں اختلاف ہے کہ آپ نے اس عورت کو معاف کر دیا تھا یا قتل کر دیا تھا۔ تصدیق اس طرح دی گئی کہ پہلے تو آپ نے معاف کر دیا، لیکن جب حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت واقع ہو گئی اس کو بکری کے گوشت کھانے پر، تو پھر قصاص کے طور پر قتل کر دیا۔ تو یہ اب اس پر قتل واجب ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے اس زہر کی وجہ سے یہ مشہور صحابی جو تھے، یہ جو ہے وہ ان کی موت واقع ہو گئی، لہذا ضروری تھا کہ اس کو۔ اب آپ دیکھیں جنگ خیبر میں فریقین کے مقتول، بڑے غور سے پڑھیں اور آپ سمجھیں گے آج یہ فتنہ جو یہود کا ہے پوری طرح انسان سمجھ سکتا ہے۔ خیبر کے معرکوں میں کل مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 16 ہے، 4 قریش سے، ایک قبیلہ اشجع سے، ایک قبیلہ اسلم سے، ایک اہل خیبر سے، اور بقیہ انصار کے۔ تو 4 کا مطلب ہے 16 میں سے 4 اور 12 جو تھے وہ انصار ہی تھے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ان مارکوں میں کل 18 مسلمان شہید ہوئے۔ علامہ منصور پوری نے 19 لکھا ہے، پھر لکھتے ہیں کہ اہل سیر نے شہدائے صحابہ کی تعداد 15 لکھی ہے۔ مجھے تلاش کرتے ہوئے 3 نام ملے ہیں۔ یہ جو رائٹر ہے آپ کی اس کتاب کے وہ لکھ رہے ہیں۔ نہیں سر جی 23 نام۔ ساری 23، جزاک اللہ 23۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی بڑی رہنمائی ہے ان واقعات میں مسلمانوں کے لیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ان یہودیوں کا قلعہ کم کیا، اور پھر فدق کا معاملہ جو ہے وہ اگلے چند سطروں میں کور کیا گیا ہے۔ اس کے بعد وادی قرا کا مسئلہ ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فارغ ہوئے تو وادی القرا تشریف لے گئے، وہاں بھی یہود کی ایک جماعت تھی، اور ان کے ساتھ عرب کی ایک جماعت بھی شامل ہو گئی۔ جب مسلمان وہاں
اترے تو یہود نے تیروں سے استقبال کیا، وہ پہلے سے صف بندی کے لیے کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا ایک غلام مارا گیا، لوگوں نے کہا اس کے لیے جنت مبارک ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس کی ذات کی قسم، اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے جنگ خیبر میں مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے ایک چادر چرائی تھی، وہ آگ بن کر اس پر لپ بھڑک اٹھی ہے۔ غور سے سمجھیں کہ کس قدر مجاہد کا دامن صاف ہونا چاہیے، ورنہ شہادت جیسی عظیم قربانی بھی اگر اس نے کوئی برا فعل کیا ہے تو کس طرح آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا، اگرچہ اس نے شہادت کا رتبہ تو حاصل کر لیا، لیکن ایک گناہ ہے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف بنا دیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ کرام کی ترتیب اور صف بندی پوری کی، اور پورے لشکر کا علم حضرت سعد بن عبادہ کے حوالے کیا، اور ایک پرچم حباب بن منظر کو دیا، تیسرا پرچم عبادہ بن بشیر پہ دیا۔ اس کے بعد آپ نے یہود کو اسلام کی دعوت کی، انہوں نے قبول نہ کیا۔ دیکھیں کن حالات میں بھی وہ قبول نہیں کر رہے، یہ یہود کا خاصہ دیکھیں۔ اور ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں اترا، ادھر سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ نمودار ہوئے اور ان کا کام تمام کر دیا، اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر دوسرا آدمی نکلا، حضرت زبیر نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور آدمی میدان میں آیا، اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی نکلے اور قتل کر دیا۔ اس طرح رفتہ رفتہ ان کے 11 آدمی مارے گئے۔ جب ایک آدمی مارا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ کتنا بڑا رحمت للعالمین کا یہ قدم دیکھیں کہ ہر بندے کے مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ان سے کہ اسلام قبول کر لو، صلح کر لو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کتنا پیارا دین ہے یہ۔ جی بہترین حکمت عملی نظر آ رہی ہے، جی بہترین حکمت عملی نظر آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ او وسلم۔ ہو دیکھیں نا، مقصد کیا ہے کہ لوگ قتل و غارت سے بچ کر اسلام کے دامن میں پناہ لے لیں، اسلام قبول کر لیں۔ کتنی بڑی زبردست بات ہے۔ اسی طرح اگر دیکھیں آپ، تیمہ ایک اور جگہ ہے جہاں پہ جس کے واقعات ایک پہ صرف 2 پیروں میں موجود ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر مدینہ کو واپس ہوئے، اور ایسے فتح یاب ہو کے اتنا بڑا مال غنیمت آپ نے حاصل فرمایا۔ تو اس پورے چیپٹر کو، پوری کتاب کے پچھلے چیپٹرز کو بھی ریوائز کریں۔ کوئی بھی سوال ہو آپ ضرور پوچھیں، تاکہ ہم میں سے جو شخص اس کو سمجھتا ہو بہترین جواب دے، اور ہمیں پوری طرح پتہ چلے کہ یہ نبوت کیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیوں قیامت تک کے لیے یہ ایک نبی ہے جس کی سیرت کافی ہے ہماری رہنمائی کے لیے، جس کی لائی ہوئی کتاب اللہ کا کلام قرآن ساری انسانیت کے لیے، ہر قسم کے مسائل، ہر وقت کے مسائل کے لیے کافی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، مجھے اور آپ کو اسی کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ہمارا وہی حال ہوگا۔ اگر ہم اس قرآن کو چھوڑیں گے، اس نبی کی سیرت کو فالو نہیں کریں گے، تو ذلت اور پستی اسی طرح ہمارا مقدر ہوگی جیسا آج ہو رہی ہے۔ برائے مہربانی قرآن اور سیرت سے سمجھیں، سیرت کو قرآن سے سمجھیں، انشاءاللہ ہمیں وہ بصیرت عطا ہوگی جو صحابہ اور صحابیات کو تھا۔ جی سر سر جی کتنے پیارے الفاظ دیے گئے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جب صحابہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آہستہ بولو، تم کس ہستی کو سنا رہے ہو؟ کہ سبحان اللہ کے دھیمی آواز رکھو کہ وہ تو سب سننے اور جاننے والا ہے۔ میڈم یہ کمال دیکھیں نا، صحابہ کو بھی اپنے عشق سے کس طرح اللہ کے ساتھ محبت ہے، اس میں جو زور سے کہہ رہے ہیں، اور حضور نبی سبحان کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت دیکھیں سبحان کہ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ تو دلوں کے راز کو بھی سمجھتا ہے، لہٰذا آپ آہستہ سے، ادب سے، تعظیم سے، تکریم سے یہ الفاظ ادا کریں۔ سبحان ابو ہریرہ
رضی اللہ عنہ اسی موقع پہ وہ بھی ہاں وہاں پہنچے اور ان کو بھی شامل کر لیا گیا. اموال اس میں. جی مال غنیمت کی جی حصہ ان کو بھی دیا گیا. سر بات جنگ کے اصول ہوتے ہیں. رات کے اندھیرے میں حملہ نہیں کیا یہودیوں کے اوپر، اور پہلے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. تو دیکھیں نا، مقصد جنگ نہیں ہے، مقصد ہے دین کا غلبہ. اور اگر وہ دین کا غلبہ قبول کر لیتے تو اس بدبختی سے دو چار نہ ہوتے. لیکن جب انسان کے پاس تھوڑی سی طاقت ہوتی ہے نا، اور طاقت اللہ ہی دیتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے اس طاقت کے ذریعے سب مسئلے حل کر لوں گا. اور اللہ تعالیٰ کس طرح انسان کو ناکام کرتا ہے، وہ مثالیں آپ کو قرآن اور سنت میں ملتی ہیں. کہ جیتتا وہ ہے، جنگ کا حاوی اس پر رہتا ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس قرآن کو رہنما بنانے اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں. ربنا تقبل منا آمین انك ثم انت آمین. السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین ثم آمین. سر جزاک جی اللہ. یہاں وہ شعر آتا ہے نا، کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے رکھتا بھروسہ. ہے بھروسہ، مومن ہے تو اللہ پر توکل. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود مسلمانوں کو کہا کہ تم تیاری رکھو، ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش کرو، لیکن توکل ٹیکنالوجی پہ نہیں ہونا چاہیے. توکل کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ کی مدد پہ. یہ ہے وہ سبق. اور آپ دیکھ لیں کہ اس رسول جس نے ہجرت کی تو مکے سے خالی ہاتھ نکلا. پھر دیکھیں کہ یہ تاریخ کے انوکھے واقعات ہیں کہ بدر ہو، احد ہو، احزاب ہو، حنین ہو، فتح مکہ ہو، صلح حدیبیہ ہو، سارے آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کتنی بڑی فتوحات سے نوازا. اس لیے اگر ہم اللہ کے بندے بن جائیں تو اللہ ہمیں سب کچھ عطا فرمائے گا. لیکن اللہ سے منکر ہو کر نعوذ باللہ شیطانوں اور طاغوتوں کے پیچھے جائیں گے تو بالکل وہی اشر جو آپ کے سامنے ہے کہ آج مٹھی بھر یہود جو ہے وہ کس طرح ان طاقت، قدرت اور اسلحے کا اعتبار، عدد کے اعتبار سے دیکھ لیں مسلمانوں کو. لیکن جیسے ہماری بہن نے کہا کہ وہن کی بیماری ہمیں لاحق ہے، اور وہن کی بیماری ہر اس آدمی کو لاحق ہوگی جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دے گا. اس کتاب کو ایک دو مرتبہ دوبارہ پڑھیں، سمجھیں، اور پھر سیرت کا، کیونکہ بہت اچھی کتاب اس لیے ہے کہ اس نے قرآن کو بھی کوٹ کیا ہے. تو میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں. اگلے ایک دو سیشن میں ہم انشاءاللہ اس کو ختم کر دیں گے. کوئی سوال، کوئی چیز؟ انشاءاللہ. جی سر جی انشاءاللہ بہت بہترین کتاب ہے. میں نے دوبارہ اس کا جنگ بدر کا پڑھا تو میری آنکھوں سے آنسو خود ہی آنے لگ گئے کہ کیا بہترین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کارکردگی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پہ چلنے کی توفیق دے. آمین آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. سر جی آج کل تو مجھے جنگ تبوک بہت یاد آتی ہے، جس طرح لوگ کہتے ہیں گرمی ہے گرمی ہے. سر جی وہ کیا شخصیات تھیں کہ نہ انہوں نے کبھی گرمی کی پرواہ کی، نہ ہی کسی اور آڑے وقت کی، حالانکہ ایک قحط پھیلا ہوا تھا. وہ مجھے بار بار وہی، اور میں اپنے بیٹے سے بھی یہ کہتی ہوں کہ وہ گرمی تھی جو ان کو محسوس ہی نہیں ہوتی تھی، اور ہم آج اس بہت کم گرمی کے اوپر اتنا شور مچاتے. میری بہن، جن کو اللہ سے محبت ہے نا، وہ اللہ کی دی ہوئی جان اور اس کی کبھی پرواہ نہیں کرتے. جو آپ بتا رہی ہیں ان کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں کوئی ایسا کام کر جاؤں جس پر اللہ تعالیٰ میرے لیے جنت عطا فرما دیں، تو ان کو نہ گرمی نہ سردی کوئی چیز بھی نہیں ان کو لگتی. وہ صرف اور صرف اپنے رب کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں.
ہم دنیا سے محبت، اے سی کنڈیشن رہائش ہو، یہ سہولتیں ہوں، تو پھر ہم تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس کی رضا کے لیے ہم پوری طرح جو ہے وہ پابند رہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم کامیاب شمار ہوں۔ آمین آمین ثم آمین آمین۔ مدینے کے پہاڑوں کو دیکھ کے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنے سخت اور کیسے پہاڑ کتنی ٹف لائف تھی صحابہ وہ کی، بے کیسے شک۔ چڑھتے ہوں گے ان پہاڑوں پہ، سبحان اللہ۔ یہ جو شعر ہے نا کہ دریات، ہاں، دشت تو دشت ہے صحرا بھی نہ چھوڑے نہ ہم چھوڑے ہم شہر نے، ظلمات میں دوڑا دیے کیا ٹکڑے۔ ڈسکرپشن ہے، کیا ڈسکرپشن ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو انہی کو اپنا مشعل راہ بنانے کی توفیق۔ آمین آمین۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاك الله۔ جزاک اللہ خیر صاحب۔